ہماری ساری پارلیمانی ٹریڈیشن کئی سو سال کی ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے جو ہمیں لگتا تھا ان کے دور میں، ان نے تو آپ کو یاد ہوگا آرٹیکل 5 لگا دیا تھا فلور آف دا ہاؤس پہ ہم سے ووٹ کا حق چھین لیا تھا، وہ صحیح تھا استعمال، لیکن ہو گیا تھا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قانون کے حوالے سے، قانون بنانے کے حوالے سے اگر غلط قانون بھی بن رہا ہو تو جینیس قانون سازی کا اور جینیس آئین کا یہ ہے کہ جو چیز غلط ہوگی وہ ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ الیکشن ہوتے چلے جائیں گے، عوامی امنگوں کے ترجمان آتے چلے جائیں گے۔ اگر کسی وقت کوئی میجورٹی ایک قانون بنائے گی جو سیلف سرونگ آپ کو دکھے گا، اور اگر میجورٹی اس کے بعد یہ سمجھے گی ورلڈ میں ہے نا آپ، نہیں یہ جمہوریت کی 2018 اور 2024 والے الیکشن، مجھے اگر موقع دے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ دیکھیے، جب پہلے میں نے آپ کو کہا کہ ہمیں بیٹھ کے پارلیمانی جو لوگ ہیں انہیں بیٹھ کے ایسا طریقہ کار الیکشن کا طے کرنا چاہیے ہاؤس کے اندر جس کے بعد یہ تمام گفتگو ختم ہو جائے حتمی طور پہ، وہ طریقہ کار طے کر لیں، تو اس پہ ہمیں تو نہیں کوئی راستہ نظر آتا۔ پارلیمان کے باہر دنگے کی فضا میں، فساد میں نظر آتا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، آگ لگا دیں گے، پہیا روک دیں گے، جام کر دیں گے، یہ نظر آتا ہے۔ پارلیمان کے اندر جو کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹی ہے کہ آپ کو کہا حکومت بنائیں، آپ نے کہا آپ کے ساتھ مل کے بنائیں، چلے نہیں بنائے تو اپوزیشن میں بیٹھ جائیں، ہم بھی تو بیٹھے تھے، ہمیں بھی اعتراض تھا کہ الیکشن ٹھیک نہیں، تو پھر آ کے آپ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں اور آئیے پھر قانون سازی کرے۔ وہ بھی نہیں آپ نے کرنی، یہ بھی نہیں آپ نے کرنا، تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ صرف فساد کرنا ہے، صرف انتشار پھیلانا ہے۔ جب تک ہماری حکومت نہیں بنے تب تک کوئی جمہوریت ہی نہیں، صرف یہ کہنا ہے، ایسے تو نہیں ہوگا نا۔ تو اگر آپ بیٹھیں پارلیمان میں آئیں، آپ حکومت بنا کے کر لیں یا پارلیمان میں اپوزیشن بن کے کر لیں، یا آج بھی آپ صبح کہتے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ اپنا بندہ دے دے، تو ہم اگر کوئی بات کرے تو آپ 5 منٹ میں ہمارا ٹھٹھا بنا دیتے ہیں کہ وہ ان سے کون بات کرے گا، وہ ان سے کے پاس کیا اختیار۔ تو جن کے پاس اختیار ہے جائیں پھر ان سے بات کریں، مگر پھر یہ نہ کریں کہ قبر تک پیچھا کریں گے۔ یعنی آپ کی کون سی بات مانے بھائی؟ کبھی آپ کہتے ہیں قبر میں پیچھا کریں گے، کبھی آپ کہتے ہیں نومینیٹ کر دیں کسی بندے کو، ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں ان سے بات کریں گے، تو ہم کہتے ہیں کن سے بات کریں گے۔ تو پھر آپ جمہوریت میں آئے کیا کرنے ہیں اگر آپ نے جمہوری لوگوں سے بات نہیں کرنی؟ اگر آپ نے صرف بات کہیں اور کرنی ہے تو چھوڑیے جمہوریت کو۔ پھر زین صاحب اس کا جواب دیں۔ میں اس کا جواب دے رہا ہوں نا، اسی کا جواب دے رہا ہوں۔ ملک صاحب نے بڑا ہائی مورل گراؤنڈ اس پہ لے لیا، پارلیمنٹری پریکٹسز ہمیں بتا رہی ہیں۔ حقیقت ان کی یہ ہے کہ انہوں نے کون سی پارلیمنٹری پریکٹس رکھی ہے؟ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اب یہ پارلیمنٹری پریکٹس ہے کہ آپ نے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اپوزیشن کو دینی ہے۔ اپوزیشن نے آپ کو شیخ وقاص حکم کا نام دیا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں ہمیں پسند نہیں ہے، ہم اس کو نہیں بنائیں گے۔ اب 7 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں اس حکومت کو مارز وجود میں آئے، اس پارلیمان کو وجود میں آئے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین کوئی نہیں ہے۔ پارلیمنٹری پریکٹسز کی یہ بات کریں، پنجاب اسمبلی میں انہوں نے کیا کی ہے؟ آپ کے اسپیکر نے 15 سیشنز کے لیے ہمارے ممبرز کو بین کر دی ہے۔ نیشنل اسمبلی میں حکومتی وزیر جو ہے پارلیمانی لیڈر کے اوپر فزیکلی اٹیک کرے، اس کی سیٹ پہ جا کے اس کو گالم گلوچ کرے، برا بھرا کرے۔ میں معذرت کے ساتھ دونوں ہی بڑے کمزور ہیں، نہیں تو پھر ہائی برابر کمزور ہیں۔ پھر ہائی مورل گراؤنڈ تو نہ لینا۔ قبر تک پیچھا کرنا ہے یا پاؤں پڑنے ہیں، یہ بتا۔ ہم نے کچھ دونوں بھی نہیں کرنا۔ ہمارا پوائنٹ دونوں کہتے کیوں ہیں سر؟ ہمارا پوائنٹ تب بھی یہی تھا، اب بھی یہ ہے کہ ہم آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کے بات کرنا چاہتے ہیں۔ کس سے؟ ہم حکومت سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہمارے مطالبے۔ تو پھر یہ نومینیشن جو آپ نے 2-3 دن سے کہہ رہے ہیں کہ گزارش ہے ہماری، تو نہیں صاحب آپ وہ کلپ چلائیں ذرا، چلائیں بہت سے بندہ مقرر کرنے کی بات کی ہے، بہت سے مذاکرات کرنے کی بات کی ہے، اور ہماری درخواست ہے وہ چلائیں۔ ہمارا اس میں پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر ہے کہ اگر یہ تصادم کی طرف کہانی جائے گی اور اگر یہ نظر آئے گا جو ابھی زبان زد عام بات ہو گئی ہے کہ پورا ڈیموکریٹک پروسیس ہی ریپ اپ ہو جائے گا اور کوئی نئی چیز آ جائے گی اس کے اندر، کون کہہ رہے نہیں ہوگا؟ کون کہہ رہے ہیں؟ پورا اسلام آباد یہی باتیں کر رہے ہیں نا، یہ بھی پیچھے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں، باقی سارے کہہ رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب بات کر رہے ہیں، رانا ثناء اللہ۔ آپ کو لگ رہا ہے آج خطرہ ہے مارشل لاء کا؟ اگر ایسی کوئی بات ہے اور ان کو لگتا ہے کہ ہم نے کہہ رہے ہیں بڑے مضبوط تگڑے بیٹھے ہوئے ہیں، کہہ دیں کہ رانا ثناء اللہ غلط کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ سیدھے میں باقاعدہ ہنسے جا رہے ہیں۔ تو ہنسے، ان کا حق ہے ہنسنا، بٹ فیکٹ آف دی میٹر از اٹ از اے ریئل۔ راوی چین لکھ رہا ہے سکون سب چین۔ چلو آپ کہتے تو مان لیتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ جس جمہوری پروسیس کے لیے ہم نے سب نے قربانیاں دی ہیں وہ ڈیریل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ بات انہی سے کر، سمپل سی بات ہے نا، آپ مت کیجئے، ایک سیکنڈ، ہم تو آپ کو نہیں کہہ رہے کہ کریں، ہم سے کر لیں۔ آپ بولتے ہیں، میں کبھی بیچ میں نہیں بولتا۔ یہ بات ٹھیک ہے۔ آپ کے جو سابقہ چیف منسٹر تھے جن کو اب آپ نے انٹیریئر منسٹر بنا دیا ہے، وہ کون سی جماعت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ چلو اس کا جواب مجھے دے دیں۔
پاور کہاں بیٹھی ہے. بات یہ کرتے ہیں, بات کہاں سے آئے ہیں سر بتائیں نا مجھے, بتائیں مسلم لیگ کا کیا تعلق ہے. صاحب کو ہم لوگوں نے دعوت دی ہے کہ وہ آ کے ہماری کابینہ کا حصہ بنے. اس کی وجہ بڑی یہ ہے کہ انہوں نے جو کارکردگی پنجاب میں دکھائی, محسن نقوی نے ان کو دعوت دی ہے یا انہوں نے ان کو دعوت دی تھی کہ ہمارے ساتھ. اگر آپ یہ بھی مان لیں تو پھر بھی آپ کی پارٹیسپیشن ہماری, دیکھیے میں یہ فخر سے ایک پیج پہ, جب تک وہ ایک پیج بیچ چورائے پھٹا نہیں, آپ لوگ اس پیج سے تگڑے پیج پہ ہیں. حقیقت یہ ہے ہم ایک ہی پیج پہ ہیں, آپ بھی اسی والے ایک پیج پہ ہیں. ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم سارے ایک ہی سانگ شیٹ پڑھنا شروع کر دیں, سیاسی سانگ شیٹ. جو بار بار ہم بات کرتے ہیں, یہ میں بات کرتا ہوں, بارہا کہتا ہوں کہ سیاسی لوگوں سے بات کرنی چاہیے. اگر آپ نے اس معاملے کو آگے بڑھانا ہے, آپ کہتے ہیں فارم 47 کی رجیم ہے, ان کے پلے کیا ہے جو ان سے بات کرنی ہے, آپ کہتے ہیں قائل ہے دس از جسٹ فار پبلک میٹرک. دیکھیں نہیں, دیٹس ناٹ ٹرو. میں نے آپ کو ابھی پہلے آپ کے شو میں کہہ دیا کہ ہم نے ڈے 1 سے 3 مطالبے کیے تھے. ان مطالبوں اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں جی ہر چیز آپ کی مانی جائے گی. جب آپ ایک ٹیبل پہ آ کے بیٹھتے ہیں, کس کے ساتھ بیٹھنا ہے, فوج کے ساتھ بیٹھنا ہے نہیں. اگر ہم تو کہتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ فوج جو ہے اسٹیبلشمنٹ جو حکومت کا حصہ ہے, ایسے نہ ہو آپ کو پی ٹی آئی سے چھٹا چلتا کر دیں. پھر آپ کہتے ہیں خواجہ آصف کے ساتھ بیٹھنا ہے, ڈیفنس منسٹر کے ساتھ بیٹھنا ہے, ان کا تو ذیلی ادارہ ہے نا انڈر, خواجہ صاحب کا نام نہیں لیتے. ہم کہتے ہیں نہیں, دیکھیے لیٹس بی ویری کلیئر, ہم کہتے ہیں ہمارے 3 مطالبے پورے کرو, ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. ہم نے تو اپنا رول ہے. وہ کہ ادھر غلطی بتاؤں کیا ہو رہی ہے, یہ اللہ نے اعلان یہ بات کہہ رہے ہیں, آپ لوگ خاموشی سے لنڈن میں ملاتے ہیں. وہ خود آپ کے داماد صاحب نے کہا ہے نا. بہت بہت شکریہ.